السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ کی توفیق سے ہم صحابیات کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی اور عمل میں لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں، خاص طور پہ صراط مستقیم کا جب چناؤ ہوتا ہے ہمارے لیے، تو اس میں بہت ساری مشکلیں، آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کی ذات آزمائش لیتی ہے تو پھر ہمیں ثابت قدمی بھی اختیار کرنی ہے۔ جو انسان ثابت قدم رہتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیتا ہے اس کا، اور آہستہ آہستہ آزمائشیں دیتے دیتے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ کوشش کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا، کوشش نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنا تعلق اللہ سے کیسا ہے اس پر ضرور غور و فکر کریں، اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے بہت دور ہیں، اس دین سے ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن صرف ہم زبانی مسلمان ہیں، عملی مسلمان نہیں ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے عملی مسلمان کیسے بننا ہے جس کی آخرت سنور جائے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اللہ کی ذات کے پیچھے بھاگیں، اللہ سے دل لگائیں، اللہ سے لو لگائیں اور اللہ سے طلب لگائیں۔ ہم سیدہ ام کجا انصاریہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری صحابیہ ہیں جن کے شوہر جہاد کے لیے گئے تو بڑا خواہش رکھتی تھیں کہ وہ بھی جنگ میں شریک ہوں، تو ان کے شوہر نے اس وقت حمل سے تھیں تو کہا کہ تمہارے بدلے میں ڈبل محنت کروں گا۔ اپنی بیوی کو خوش کیا انہوں نے۔ پھر دوسری جنگ جب ہوئی تو اس میں سیدہ ام کجا رضی اللہ عنہا لڑائی میں تو مہارت نہیں رکھتی تھی، لیکن البتہ زخمیوں کا علاج، معالجے وغیرہ میں انہوں نے اپنا حصہ ضرور لیا۔ ہم نے قرآن کی آیت سورۃ النساء بھی دیکھی، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب منافقین، سیدہ ام کجا کے بارے میں ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ جب منافقین اپنے قائد عبداللہ بن ابی کی سازش کا شکار ہو کر لشکر اسلام سے کھسک گئے تو جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ ان سے ملے۔ آپ نے ان سے کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہوئے کہتا ہوں، تم اپنی قوم اور اپنے نبی کی رسوائی کا باعث نہ بنو۔ کچھ تو ہوش کے ناخن لو، تمہارا یہ کردار مناسب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ تم ضرور ہی لڑو گے تو تمہیں کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لڑائی بڑائی نہیں ہوگی۔ جب سیدنا جابر رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ارادے سے باز رکھنے سے مایوس ہو گئے تو آپ نے تنگ آ کر ان سے کہا، دفع ہو جاؤ، اللہ تم پر لعنت بھیجے، تم اللہ اور دین کے دشمن ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، تمہارا کچھ نہ رہے۔ اللہ اپنے رسول اور اس کے صدقے دل سے پیروی کرنے والے اہل ایمان کو تم سے بے نیاز کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رسوا کن اور مکرانہ کردار کو کچھ اس طرح، اس انداز میں بیان کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ وہ جان لیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ جب منافقوں سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع ہی کرو، تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس آیت پر تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی ضرور بنتا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم عملی کون سے مسلمان ہیں؟ صرف زبان سے اقرار کر دینا مسلمانی نہیں ہوتی۔ جو چیز ہماری زندگی کے عمل میں آئے گی نا تو پتہ چلے گا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، پتہ چلے گا کہ یہ ایک مومن ہے، یہ نبی کا امتی ہے، یہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا انسان ہے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کی جو بھائی بن لڑنے گئے اور شہید ہو گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو
اگر تم اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھانا۔ باوجود یہ کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور ان کے مقابلے میں مشرکین کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، پھر بھی لڑائی کے شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، لیکن مسلمان تیر انداز نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید نے موقع کو غنیمت جان کر 200 شاہ سواروں کی قیادت کرتے ہوئے پیچھے سے لشکر اسلام پر حملہ کر دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ تیر اندازوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدلی کی، جس کی پاداش میں لشکر اسلام کو اندوہناک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سیدہ ام قجا رضی اللہ عنہ کے خاوند کی شہادت ہوئی اور ان کا شہادت پر اللہ کی راہ میں صبر کرنا، بہت سے مجاہدین جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت پانے والوں میں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا سعد بن ربی، سیدنا عبداللہ بن عمر بن حرام، سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ، سیدنا عمر بن جموع اور سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہم جیسی عظیم ہستیاں تھیں۔ سیدہ ام قجا رضی اللہ عنہ نے لڑائی کے شروع میں اپنے خاوند سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں بڑی جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ہجوم میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد اسے دکھائی نہ دیا۔ جب لڑائی کی تھڑتھڑاہٹ ختم ہوئی تو انصار کی خواتین شہداء کی لاشوں کو دیکھنے لگی۔ سیدہ ام قجا رضی اللہ عنہا کی نگاہ اپنے شاہ سوار خاوند کی لاش پر پڑی۔ اس کا جسم خون سے لت پت تھا۔ وہ لاش کو دیکھ کر ان للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگی اور استغفار کرنے لگی۔ ان کے دل میں بیک وقت حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کی کشمکش ہونے لگی۔ حزن و ملال تو اپنی دو بیٹیوں کی وجہ سے تھا کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا خاوند شہادت کے اعلیٰ و عرفہ درجے پر فائز ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری صحابیات جن کے شوہر اولادیں شہادت مطلب ایک شہادت نوش کر لیتی تھی تو وہ اس پہ شکر ادا کرتی تھی اللہ کی ذات کا۔ ہمارا دل کیوں نہیں ایسا ہے کہ ہم بھی شہادت، چلے ہم جنگیں نہیں لڑ سکتے، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں کتاب اس قرآن کا مطلب قرآن سے غفلت سے بچنے کے لیے قرآن کو اپنی زندگی میں شامل تو کر سکتے ہیں نا۔ نمازوں کی پابندی، نمازوں کو اپنی زندگی کا سکون تو بنا ہی سکتے ہیں۔ شہادت ہمارے لیے بھی ہے اگر ہم چاہیں تو۔ سیدہ ام قجا رضی اللہ عنہ کے سبب سے قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت بھی نازل کی۔ مطلب اس وقت میں سیدہ ام قجا رضی اللہ عنہ اپنے عظیم المرتبت خاوند کے شہید ہو جانے کی بنا پر اس کی جدائی کے غم میں مبتلا تھی۔ اوپر سے اس کے خاوند سیدنا اوس بن ثابت کے چچا کا بیٹا آدم کا، اس نے سیدنا اوس رضی اللہ کے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ سیدہ ام قجا رضی اللہ عنہ اور ان کی دونوں بیٹیوں نے کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ اس طرح ان کی معاشی زندگی میں بحران پیدا ہو گیا۔ اس نے زمانہ جاہلیت کے طور طریقے اپناتے ہوئے سارا مال ہڑپ کر لیا۔ سیدہ ام قجا رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تاکہ وہ آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اوس رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اس سے مال کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا کوئی بیٹا نہیں جو گھوڑے پر سوار ہو، جو خاندان کا بوجھ اٹھائے اور دشمن سے لڑے۔ زمانہ جاہلیت کے نظام کے مطابق جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا مال میں سے عورت کو اور چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں انتظار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں کیا حکم نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کے لیے، کوئی بات ان کو نہیں بلی، لیکن یہ ان سے کہا کہ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے لیے کیا حکم فرماتا ہے۔
ایک صحابیہ اپنا مسئلہ لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کیونکہ اس وقت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دین سیکھا جاتا تھا، اور کوئی بھی بات ہوتی تھی تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سے معلم، بہت سی معلمہ ہیں جو عقیدہ درست رکھتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایک ایسے استاد کے ساتھ ضرور جوڑیں کہ کل کو جب کوئی پریشانی میں ہو یا کوئی اصلاح لینی ہو، کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو ہم بے جھجک ہو کے اپنے استاد سے اس چیز کا علم لے سکیں۔ قرآن کا علم، نماز کا علم، دنیاوی زندگی کا علم اور آخرت کا علم، سب اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کی کون سی آیت نازل کی اور کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سیدہ ام کجا رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم نازل فرماتے ہیں۔ اسی یہ دلی اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پر مبنی حکم نازل فرمائے گا، کیونکہ عدل و انصاف اس کی اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 7 سے لے کر 11 تک۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا ہو۔ عورتوں کے لیے بھی مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کے وارث 2 یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے۔ اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اس کا حصہ آدھا ترکہ ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین کو ترکے میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو 6 حصے کا حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہے ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے باللحاظ نفع کون تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ ساری حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس میں فرما رہے ہیں کس کا کتنا حصہ ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا حق کھا لیا جاتا ہے، یتیم و مسکینوں کا حق کھاتے ہیں اور اس طرح سے حق کھا لیتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اتنے غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں پتہ کہ اللہ نے قرآن کی آیت بھی اس لیے نازل کر دی ہے کہ عورتوں کا کیا حصہ ہے اور مردوں کا کیا حصہ ہے، یتیموں کا کیا حصہ ہے، مسکینوں کا کیا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بیان کر دی ہیں۔ پتہ نہیں ہم کب اس غفلت سے نکلیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان غفلتوں سے نکال دے اور اس کتاب کا صحیح سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کجا رضی اللہ عنہا، اس کی دونوں بیٹیوں اور ان کے باپ کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ اوس رضی اللہ عنہ کے ترکے میں سے اس کی 2 بیٹیوں کو 2 ثلث دے، ان کی والدہ کو مال کا 8واں حصہ دے، جو مال باقی بچے وہ 13۔ آسمان سے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نازل ہونے کے بعد بھی بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ ام کجا رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے سیدہ
سیدہ اسما بنت ابو بکر، سیدہ اسما بنت امیس، سیدہ رومان، سیدہ لبابہ، اور ہم نے بہت ساری صحابیات کے بارے میں اب تک دیکھا ہے۔ اللہ عالم آپ اپنی زندگی میں کیا عمل میں لا رہے ہیں اور کیا نہیں، اس چیز کو کس طرح سنتے ہیں، کس نیت سے سنتے ہیں، یہ آپ پر ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھتے رہیں گے، صحابیات ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت المومنات جو اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات تھیں ان کے بارے میں بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے صحابہ کرام اجمعین ان کے بارے میں، اور پھر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آگے جو دیکھیں گے۔ وہ صحابیہ کا نام ہے سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگیوں سے مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔